بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے یہ سنا تو فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس صحابہ نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی۔ جب ان ناموں سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے، اور جو ان ناموں کے ذریعے سے مانگے گا تو اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ جن ناموں کے اسم اعظم ہونے پر نبی نے قسم اٹھائی ہے، اب اس سے بڑی کیا چیز ہے دوستو؟ لوٹ لو یہ نام کے خزانے، یہ اللہ کے نام کے خزانے ہیں۔ جو ان 4 ناموں سے دعائیں مانگیں گے ان کی دعا قبول کی جائے گی، اور جو کچھ بھی مانگیں گے اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ جب ابا بتا دیں کہ میرے پاس ایک سٹیزن گھڑی ہے تو بیٹے جلدی سے کان کھڑے کر لیتے ہیں کہ ابا اس کی کنجی کہاں ہے، بکسا کھول کر جلدی سے لوگ دوڑتے ہیں کہ ہم لے لیں۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، یہاں دوڑنے اور لڑائی کی بھی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی دعا کے بعد یہ 4 نام پیش کر دے، دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ 4 نام پیش کیجئے: یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ نام غور سے دوبارہ سماعت فرمائیے: یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ قبولیت دعا کا خاص وظیفہ: اسم اعظم اللہ کے 4 نام: یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ قبولیت دعا کا خاص وظیفہ: جو روایت ہم پیش کر رہے ہیں وہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس کا بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا مانگی: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یعنی اس میں اللہ کے 4 نام لیے، اس نے اللہ کے 4 نام لیے: المنان، بدیع السماوات والارض، ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو یہ